عمران خان کا شکریہ۔ ان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کا کیس ابھی تک شہ سرخیوں میں ہے۔ اس دوران پریشان کن سچائیوں اور سہولت کے لیے بولے گئے جھوٹوں کی پٹاری بھی کھل رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو خوف ہے کہ شہباز گل کہیں فوج مخالف مہم میں ان کے کردار کو بے نقاب نہ کر دیں۔ فوج کے افسران اور جوان اس مہم کی وجہ سے مشتعل ہیں۔ حالیہ کریک ڈاؤن کی وجہ بھی یہی ہے۔ در حقیقت تحریک انصاف کے حلقوں میں یہ خوف پایا جاتا بھی ہے کہ اگر مسٹر گل کے سر پر کورٹ مارشل کی تلوار لٹکنے لگتی ہے تو وہ کہیں خوف کے مارے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بن جائے، بالکل جس طرح 1978 میں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کیس میں اس وقت کی وفاقی سیکیورٹی فورس کے سربراہ مسعود محمود وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے۔ ایک طرف عمران خان نے شہباز گل کی رہائی کے لیے طوفانی پروپیگنڈا مہم شروع کر رکھی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے چیف آف سٹاف کو وحشیانہ تشدد اور جنسی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری طرف ان کی اپنی پنجاب حکومت کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ قیدی کو کوئی گزند نہیں پہنچی۔ نیز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن اسلام آباد کے چوٹی کے ڈاکٹرز پر مشتمل پینل نے تصدیق کی ہے کہ ان پر تشدد کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور یہ کہ وہ صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر لڑکھڑا گئے ہیں۔ عمران خان نے پنجاب حکومت کو حکم دیا ہے کہ مسٹر گل کو اڈیالہ جیل پنجاب سے اسلام آباد پولیس کے حوالے نہ کرنے دیا جائے، لیکن یہ حکم عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہوتا ہے، جس کی پاداش میں وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پی جیل خانہ جات، ڈی آئی جی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پر توہین عدالت لگ جاتی۔ اور پھر جب وفاقی حکومت نے دھمکی دی کہ گل کو اڈیالہ جیل سے لانے کے لیے رینجرز بھیجی جائے گی تو عمران خان نرم پڑ گئے۔ جب تمام حربے ناکام ہو گئے تو وہ ایک بختر بند کار میں سوار ہو کر پمس کی طرف لپکے۔ تحریک انصاف کے حامی چیختے چلاتے ان کے پیچھے تھے۔ انہوں نے اسپتال پر ہلہ بولنے کی کوشش کی، لیکن ڈیوٹی پر موجود پولیس سیکیورٹی نے ایک بار پھر انہیں ناکام بنا دیا۔ تحریک انصاف نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے بھی اپنی ایک مہم شروع کر رکھی ہے کہ انہوں نے بھی ایسے جرم کا ارتکاب کیا، لیکن انہیں ملنے والی سزا مختلف تھی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں جیسے کہ نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، خواجہ آصف، مریم نواز وغیرہ پر ایسے ہی جرم کا پرچہ کیوں نہیں جب انہوں نے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی تھی؟ ان کا جرم شہباز گل کے جرم سے مختلف کیوں ہے؟ بلا شبہ عمران خان نے 13 اگست کے لاہور کے جلسے میں اس الزام کو خوب اچھالا اور نوجوان شرکاء اس پر حسب معمول دیوانہ وار اچھلے کودے، لیکن در حقیقت دونوں الزامات میں کوئی مماثلت نہیں۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے یقیناً اسٹیبلشمنٹ کی جانبداری اور غیر آئینی سیاسی مداخلت کو ہدف تنقید بنایا تھا، وہ مداخلت جس نے ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی صفوں میں اس طرح کی بغاوت کی چنگاری بھڑکانے کی کوشش نہیں کی جیسے عمران خان، شہباز گل اور تحریک انصاف کے میڈیا کارکنان نے کی ہے اور گزشتہ کئی ماہ سے کر رہے ہیں۔ افسران پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ ہائی کمان کے شیطانی احکامات کو نہ مانیں اور اچھائی یعنی تحریک انصاف کا ساتھ دیں۔ در حقیقت عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شکایت یہ نہیں ہے کہ اس نے سویلین اختیار کے دائرے میں پاؤں کیوں رکھا، بلکہ یہ ہے کہ اس نے ان کی حمایت کیوں نہیں کی۔ عمران خان نے بارہا گرجتے ہوئے کہا ہے کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتے ہیں۔ یوٹرن کو سیاست میں رواج دینے والے نے چمکارتے ہوئے کہا، اپنا موقف تبدیل کر کے میرا ساتھ دیں، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ اب عمران خان نے پی ڈی ایم کی سویلین حکومت کو شہباز گل کے خلاف کیس سے بری و ذمہ قرار دیتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگشت نمائی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی صحافیوں اور سوشل میڈیا کارکنان کے غائب ہو جانے کے پیچھے ہر جگہ موجود خود کو قانون سے ماورا سمجھنے والی ایجنسیز کا ہاتھ تھا۔ یہ اس اسٹیبلشمنٹ پر بھیانک فرد جرم ہے جس نے خان صاحب کو اقتدار میں پہنچایا اور 4 سال تک سہارا دیے رکھا تھا۔ بقول چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے گندے کپڑے بھی تبدیل کرتے رہے۔ سرکشی دکھاتے ہوئے مزید کیچڑ اچھالنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی غیر جانبداری اور دیانتداری پر بھی ذاتی حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت نے موجودہ چیف الیکشن کمیشن کی نامزدگی اسٹیبلشمنٹ کے مشورے پر کی تھی۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ انہیں توہین کے الزامات پر طلب کیا گیا ہے۔ ان کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار سابق وزیروں اور مشیروں سے بھی باز پرس ہوگی۔ ماضی میں دست بستہ معذرت سے شرفاء اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن اب عمران خان نے مختلف سرکاری ایجنسیز اور محکموں کی طرف سے تحقیقات اور انکوائری کے لیے طلبی کو نظر انداز کرنے اور پیش ہونے سے انکار کی روش اپنا لی ہے۔ انہیں غیر قانونی اقدامات اور قانون سے انحراف جیسے اقدامات کا جواب دینے کے لیے طلب کیا جا رہا ہے۔ شرم کرو آئی جی اسلام آباد، آئی جی تم اور ڈی آئی جی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہم نے۔ اور میجسٹریٹ صاحبہ زیبا، آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔
یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ عمران خان کے خلاف نااہلی کا کیس الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے، جو 1 ماہ میں اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو وہ ممکنہ طور پر پوری توانائی میدان میں جھونک دیں گے۔ وہ سر پر لٹکنے والی اس تلوار سے آگاہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ عمران خان کو قریب سے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مقبولیت کے نشے سے سرشار ہیں اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کے اداشناس کہتے ہیں کہ ذاتی اور ادارہ جاتی اسٹیکس اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب نرم سلوک کی گنجائش نہیں بچی۔ اس طرح اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تصادم کی فضا گہری ہوتی جا رہی ہے۔ جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تو اس وقت ان کی مقبولیت کا گراف پست ترین تھا۔ اگر پی ڈی ایم حکومت IMF کے پروگرام پر دستخط کر کے پاکستانیوں کے لیے مشکلات بڑھائے بغیر انتخابات کی طرف چلی جاتی تو پاکستان مسلم لیگ نون بہت آرام سے حکومت بنا سکتی تھی، لیکن مسلسل مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرتے ہوئے اس کی مقبولیت کو بتدریج زک پہنچی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی مزاحمت نے اس کی مردہ رگوں میں ایک بار پھر زندگی کا لہو دوڑا دیا ہے، لیکن جب وقت کے ساتھ معیشت میں بہتری آتی جائے اور عمران خان کے حامیوں کے جذبات پر مایوسی یا ناکامی کا غلبہ طاری ہونے لگے گا تو یہ توازن آسانی سے تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ مزید عمل اور رد عمل کے لیے اس منظر نامے پر نگاہ رکھیں۔